آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت خاص اور دلچسپ موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم 4 ایسی نشانیوں پر بات کریں گے جن سے یہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ کیا آپ کا پسندیدہ شخص جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں آپ کی قسمت میں لکھا گیا ہے یا نہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ بات آپ کے دل کو امید اور سکون دے سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی پسندیدہ چیز کو ہمارے نصیب میں لکھ دیتا ہے تو وہ اپنے بندے کو تسلی دینے کے لیے کچھ نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ جب کسی انسان کو محبت ہو جاتی ہے تو دل میں ایک عجیب سی خواہش جنم لیتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جس شخص سے محبت کی ہے وہ ہمیشہ اس کے قریب رہے، زندگی کے ہر خوشی اور دکھ میں اس کا ہمسفر بنے۔ اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ شخص اس کی مسکراہٹ کی وجہ ہو، اس کے سائے کی طرح ساتھ ہو اور زندگی کی ہر راہ پر اس کا ہاتھ تھامے۔ محبت کرنے والا چاہتا ہے کہ وقت تھم جائے، وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں جو وہ اپنے محبوب کے ساتھ گزارتا ہے۔ وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے دل کی اس چاہت کو نکاح کے ذریعے مکمل کر دے تاکہ دونوں ایک دوسرے کے سچے ساتھی بن کر زندگی گزار سکیں۔ جب محبت دل میں اترتی ہے تو زندگی خوشبو سے بھر جاتی ہے۔ لیکن کبھی اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے، محبت کو روک لیتا ہے۔ یہ وقت صبر اور دعا کا ہوتا ہے، نہ کہ مایوسی کا۔ وہ رب ہے، بہتر جانتا ہے کہ کب اور کیسے واپس دینا ہے۔ اگر محبت تمہاری تقدیر میں ہے تو لوٹ کر ضرور آتی ہے۔ بس دعا اور یقین کو مضبوط رکھو کیونکہ رب کی تاخیر میں بھی خیر چھپی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دل کسی چیز کے لیے بہت بے قرار ہوتا ہے، صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور انسان دن رات دعا کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ جب وہ وقت آتا ہے تو ہر دعا کا رنگ بدل جاتا ہے۔ دعا کرنا سب سے بڑی نشانی ہے۔ اللہ بندے کے دل میں وہ خواہش ہی تب ڈالتا ہے جب وہ اسے عطا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دعا کرنا صرف مانگنا نہیں، یہ ہمارے درجات بلند کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ کبھی کبھی تاخیر اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ تمہاری چاہت کو اپنی چاہت میں بدلنا چاہتا ہے اور تمہیں آزمائش سے گزار کر بہترین انعام دینا چاہتا ہے۔ ہم اکثر سوال کرتے ہیں کہ دعا فوراً کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کن یعنی ہو جا کا ایک لفظ ہی دنیا بدل دیتا ہے، کائنات بناتا اور ختم کرتا ہے۔ اللہ وہ لفظ اسی وقت کہتا ہے جب ہمارے لیے بہترین وسیلہ تیار ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ صبر کریں، محبت میں تھوڑا انتظار کریں تاکہ نعمت کا مزہ اور بڑھ جائے۔ دل میں آنے والے اچھے خیالات بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے وسوسے شیطان کی طرف سے۔ اللہ بار بار اپنے بندے کو واپس اپنی طرف بلاتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی دور کیوں نہ چلا جائے۔ دعا کرنے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے جنہیں وہ نوازنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اپنی پسندیدہ چیز کے لیے دعا کرتے رہیں، صبر رکھیں اور یقین رکھیں کہ اگر کوئی خواہش تمہارے دل میں ڈالی گئی ہے تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے۔ وہ انتظار کرنے والوں کو عزت دیتا ہے اور ان کی دعاؤں کو سن کر انعام سے نوازتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل میں کسی خاص شخص کے لیے محبت ڈال دیتا ہے تو یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ یہ محبت اکثر ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور ایک
نعمت بھی۔ اس کے کچھ پہلو یہ ہیں: یہ محبت دل میں سکون پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ محبت اللہ کی رضا کے مطابق ہے تو اس میں بے چینی کے بجائے سکون اور پاکیزگی محسوس ہوتی ہے۔ دعاؤں میں اس شخص کا ذکر آنا: جب آپ کی دعاؤں میں کسی کا بار بار ذکر آتا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ یہ محبت محض جذباتی نہیں بلکہ روحانی پہلو رکھتی ہے۔ اللہ کی رضا کا خیال رکھنا: اگر اس محبت میں حرام یا گناہ شامل نہیں تو یہ اللہ کی پسندگی کے قریب ہو سکتی ہے۔ صبر اور بھروسہ: اگرچہ محبت ہے لیکن جلد بازی نہیں، دل صبر کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر بھروسہ رکھتا ہے۔ سنو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہاری وہ تمام دعائیں جو تم کتنے سالوں سے مانگ رہے ہو، ایک دن اسے قبول کرے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی لیے بس دعا کرتے رہو اور ہر معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دو۔ وہ رب جو اس کائنات کو بے شمار رنگوں سے بھر سکتا ہے، کیا تم اس کے لیے اہم نہیں ہو؟ کیا وہ تمہاری بے بسی نہیں دیکھ رہا؟ کیوں سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں تنہا چھوڑے گا؟ ہرگز نہیں، وہ تمہاری زندگی میں ایسے رنگ بھرے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ بس اپنے رب پر یقین رکھو کہ وہ ضرور تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی دیتا ہے: تمہارے پروردگار نے نہ تو تمہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار تمہیں عنقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اس طرح قرآن میں فرمایا: تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک مرتبہ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری آمین کسی اور کے لیے قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔